بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی معیشت ایک سنجیدہ سوال ہے، خاص طور پہ آج کا پاکستان جن بڑے معاشی مشکلات یا بحران کا شکار ہے، اس نے قومی ریاست کے وجود کے اوپر کئی طرح کے خطرات جو ہیں وہ پیش کر دیے ہیں۔ اگرچہ اسلام آباد کے اندر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ملک کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے آنے والے چند مہینوں میں پاکستان کو معیشت کی بحالی کے حوالے سے بہت خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ لیکن یہ جو مائکرو اور میکرو اکنامکس کا فرق ہے، لگتا یہ ہے کہ ہمارے پالیسی ساز اس مسئلے کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ہاں جو معاشی ثمرات ہیں وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہے، مڈل کلاس تک نہیں پہنچ رہے، جس سے لوگوں کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے ایک بڑے معروف معاشی دانشور ڈاکٹر کیسر بنگالی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ جو ملک کی معیشت ہے یہ ایک دیوالیہ پن کا شکار ہے، اور دیوالیہ ہونے کے قریب ہے یا دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ ان کے بقول اس وقت کوئی ملک ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ غیر ممالک کی سرمایہ کاری تو ایک طرف، جو ملک کے اندر موجود لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں کر رہے، اور باہر کی جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے، سیکیورٹی حالات، انرجی کرائسس، وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم جو اس وقت دنیا سے قرضے لے رہے ہیں غیر ممالک سے، وہ پرانے قرضے اتارنے کے لیے لے رہے ہیں، یعنی جو قرضے لیے جا رہے ہیں اس سے بھی معیشت کی درستگی نہیں، بلکہ پہلے سے موجود قرضوں کا بوجھ اتارنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو قومی اثاثے ہیں ان کو جو بیچنے کی بات کی جا رہی ہے، اول تو کوئی خرید نہیں رہا، اور اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو اس کی اتنی کم قیمت ہے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے۔ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک متوسط طبقہ جو ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اور جو چھوٹے ملازمین ہیں، ان کے اوپر سارا معیشت کا نزلہ گرایا جا رہا ہے، جبکہ طاقتور اشرافیہ، بڑے بڑے بیوروکریٹ اور کاروباری طبقات کو تحفظ دیا جا رہا ہے اس معیشت کے نظام میں، جہاں ان کو قربان کرنا تھا، جہاں ان سے بہت ساری چیزیں لینی تھیں، جہاں ان کے اوپر بہت سی پابندیاں لگانی تھی، وہاں اس وقت جو ہے عام آدمی، مڈل کلاس، تنخواہ دار طبقہ، اس کے اوپر سب سے زیادہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انڈسٹری کوئی نہیں لگ رہی، جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے وہ اس وقت جو ہے بربادی کا حصہ ہے۔ جو اپنا بجلی کا کرائسس ہے، اس کی موجودگی میں اس ملک میں انڈسٹری کو چلانا اب کوئی آسان کام نہیں رہا۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ اس وقت خلیجی ممالک کے دورے میں ہے، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے خلیجی ممالک کے بینکوں سے رابطوں میں ہے کہ کسی طریقے سے وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں اور ہم یہ جو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے اس کو پورا کر سکیں۔ آئی ایم ایف کا معاملہ بھی اس وقت ایک سطح پر ڈیڈ لاک کا شکار ہے، معلوم نہیں کہ کب یہ معاملہ ریزالو ہوگا اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہونے والا معاہدہ ہے وہ مکمل ہو سکے گا۔ یہ ایک مجموعی تصویر جو ڈاکٹر کیسر بنگالی نے کھینچی ہے، یہ کوئی پہلی تصویر نہیں ہے۔ بہت سے معاشی ماہرین جو معیشت کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور خاص طور پہ پولیٹیکل اکانومی کو سمجھتے ہیں، اور کیسر بنگالی ان لوگوں میں سے ہیں جو بنیادی طور پہ پولیٹیکل اکانومی کے طالب علم ہیں اور استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے بقول جن امور کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اگر ہم نے اس پر کوئی توجہ نہ دی تو معیشت کی بہتری کے جو معاملات ہیں وہ درست سمت میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے معیشت کی درستگی کے لیے ایک نیا تجربہ SIFC کے کانٹیکسٹ میں کیا ہوا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا، مختلف ممالک کو اس عمل پر لے کر آنا تھا کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، کاروبار کریں، معیشت کے نئے امکانات پیدا ہوں، نئی اپرچونٹیز پیدا ہوں۔
لیکن جو پاکستان کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے کوشچن ہے اور یہ جو پاکستان میں اس وقت سیاسی عدم استحکام غالب نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی SIFC کا جو ایجنڈا ہے وہ کہیں پیچھے گم ہو کر رہ گیا ہے۔ کوششیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن باہر کی دنیا ہماری سیاست پر نظر رکھی ہوئے، اور اس سیاست کے عدم استحکام نے معیشت کے امکانات کو پیدا کرنے کی بجائے معیشت کے دروازوں کو یا تو بند کیا ہوا ہے یا اتنا محدود کر دیا جس سے ہمیں اپنی ملکی معیشت کو چلانے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، دوسری طرف ہماری حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے جو حکومتی اخراجات ہیں، جو وزارتوں کا بوجھ ہے، جو شاہانہ انداز ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اور ڈاکٹر قیصر بنگالی نے اسی بنیاد پر استعفیٰ دیا ہے اس کمیٹی سے، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو اخراجات ہیں اور جو ادارے ہیں ان میں کمی کیسے کی جائے۔ اب انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے تو ان کے بقول کہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا سوائے کمیٹی کے کھیل کے علاوہ۔ اور اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے ریاست کے نظام کو چلا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم حکومت کے نظام کو چلا رہے ہیں، حکمرانی کا نظام آپ کو گراؤنڈ سے زیادہ سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل کیمپین کی صورت میں مختلف وفاقی اور مختلف صوبائی حکومتوں کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ نیچے جو حقائق ہیں وہ کافی تلخ ہیں۔ یہ جو آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن، معاشی امکانات کا پیدا نہ ہونا، بے روزگاری کا بڑھنا، اور جو پہلے سے روزگار والے لوگ ہیں ان کا روزگار میں عدم تحفظ کا احساس، اور پاکستان سے ایک بڑی تعداد کا پاکستان چھوڑنے کا عمل، اور اس میں بڑے بڑے بیوروکریٹ اپنے بچوں، بیویوں، خاندانوں کو باہر شفٹ کر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت روزگار کی تلاش میں پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ نئی نسل۔ اور پھر ہم نے جس طریقے سے IT سیکٹر کے اندر مختلف نوعیت کی پابندیاں لگانے کی کوشش کی، یہ جو فائر وال کا جو تجربہ ہم نے کیا، اس سے انٹرنیٹ کو، IT کے سیکٹر کو جتنا نقصان پہنچ رہا ہے، اور بقول شاہد خاقان عباسی کے کہ کوئی بھی دنیا کا سرمایہ کار پاکستان میں اب IT کے شعبے میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ جو طور طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں IT کے شعبے میں لوگوں کی آوازوں کو دبانے کے لیے، فائر وال کی مدد سے انٹرنیٹ کو سلو کرنے کے لیے، اس سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے طبقے کے لوگ جو ٹیکنالوجی کو بنیاد بنا کر کاروبار کر رہے تھے، ان کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن لگتا ہے ایسا ہے جیسے ہماری جو رولنگ الیٹ ہے اس کو یا تو ان چیزوں کا کوئی احساس نہیں ہے، یا ان کو اگر احساس بھی ہے تو ان کو یہ ان کی ترجیحات کا حصہ نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک ایسی ریاستی حکومتی نظام کا حصہ ہیں جو ذاتی مفادات کی سیاست، خاندانی مفادات کی سیاست کے دائرہ کار میں کام کرتا ہے، اس کو عام لوگوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم اس وقت پاکستان کی مڈل کلاس پہ ہو رہا ہے۔ چند برسوں میں جو مڈل کلاس گرو ہوئی تھی، جس نے اپنے لیے بہت ساری مراحت پیدا کر لی تھی زندگی گزارنے کے لیے، بچوں کو اچھے اسکولوں میں، گھروں میں AC لگا لیا، گاڑیاں خرید لیں، رہن سہن کا طرز عمل بدل گیا، لیکن آج جو کرائسس آیا ہے اس نے مڈل کلاس کو مفلوج بنا دیا ہے۔ اور میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو بڑے اسکول سے چھوٹے اسکولوں میں شفٹ کیا ہے، بڑی گاڑیوں سے چھوٹی گاڑیوں کو، اور گاڑیوں کو بند کر کے پبلک ٹرانسپورٹ کو سفر کرنا شروع کر دیا، اور اپنے اخراجات میں جس انداز سے کمی کی، بجلی کا جو کرائسس، بجلی کے جو ریٹ ہیں ان میں جو اضافہ ہوا ہے، اس پہ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، یہ ایک ظالمانہ اقدام جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس نے سب کو پریشان کر دیا ہے۔ اور جس گھر میں بجلی کا بل گیا ہے پچھلے 3-4 ماہ میں، اس کو بنیاد بنا کر حکومت کے لیے سوائے گالیوں کے اور ماتم کے کچھ نہیں بچتا۔ اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی ایک الجھاؤ ہے، کچھ لوگ معیشت کی باتیں کر رہے ہیں، درستگی کی، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معیشت درست نہیں ہو سکتی اتنے شارٹ پیریڈ کے اندر، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ بھائی یہ سب کچھ برداشت عوام کو کیوں کرنا پڑے گا؟ کمزور لوگوں کو کیوں کرنا پڑے گا؟ اس ملک کی طاقتور اشرافیہ کیوں نہیں یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار؟ ان پر کیوں نہیں دباؤ ڈالا جا رہا؟ ان پر کیوں نہیں بوجھ ڈالا جا رہا؟ یہ سارا بوجھ عوام کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟
یہ وہ سوالات ہیں معیشت سے جڑے ہوئے۔ اور پھر جب سیاست کے اندر ہم تجربے کر رہے ہیں، ایڈونچر کر رہے ہیں، مہم جوئی کر رہے ہیں، سیاست کی اسپیس کو کم کر رہے ہیں، جمہوریت کے راستے بند کر رہے ہیں، اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے بجائے ایک ایسا نظام چلانا چاہتے ہیں جو دنیا کے اندر قابل قبول نہیں ہے، تو ایسے میں کون سرمایہ کار پاکستان کے اندر آئے گا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا سنجیدگی سے جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ جذباتیت میں جانے کی بجائے، ایک دوسرے پر بلیم گیم دینے کی بجائے، ایک مضبوط معیشت کا تصور وہ کیسے گرو کیا جائے گا؟ اور جب میں مضبوط معیشت کے تصور کی بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو فرنٹ فٹ پہ رکھ کے معیشت کو ایک بنیادی ایجنڈا بنا کر وہ اگریسو ریفارمز کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایسے بڑے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ایسی کڑوی گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں جس سے ہم اپنی معیشت کی سمت کو درست کر سکیں۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا روڈ میپ ہے جو معیشت کی درستگی کے لیے ایک قابل قبول ایجنڈا کی حیثیت رکھتا ہو؟ یہ جو ہماری پالیسی ہے کہ ہم باہر کے ملکوں سے پیسے مانگ کر جینا چاہتے ہیں، اپنے قومی اثاثے بیچ کر جینا چاہتے ہیں، اپنے اخراجات میں کمی کرنے کی بجائے اس میں غیر ترقیاتی اخراجات اپنے شاہانہ انداز کے ساتھ حکمرانی کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور عام آدمی پر اور تنخواہ دار طبقے پر سب سے زیادہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ریاست کا نظام اور حکومت کا نظام کیسے اپنی شفافیت قائم کر سکے گا؟ کیسے یہ نظام اپنی ساکھ کو قائم کر سکے گا؟ کیوں لوگ ریاستی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ کیوں وہ حکمرانی کے نظام سے خوش ہونے کی کوشش کریں گے جب ان کو کچھ مل نہیں رہا؟ اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر معیشت کے تناظر میں ایک رولنگ ایلیٹ کلب ہے، اور یہ جو ماڈل ہے، اس نے پاکستان کو ایک بڑی مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس میں سیاست کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، جمہوریت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، معیشت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور عام آدمی کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ لیکن اسلام آباد میں سب اس وقت چین ہی چین ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کی باتیں سنیں تو جذباتیت پر مبنی گفتگو، خوشنما نعرے ان کے ساتھ ہیں، اور ایسے ایسے خواب وہ ہمیں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس اگلے چند ماہ میں پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کی معیشت میں کوئی انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا، البتہ اس پاکستان سے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی زندگی میں انقلاب ضرور آیا ہوا ہے۔ وہ جو لوٹ مار کا کھیل چل رہا ہے پاکستان کے اندر، دولت سمیٹنے کا کاروبار جو چل رہا ہے، دولت منتقل کرنے کا جو کاروبار دوسرے ملکوں میں چل رہا ہے، اور اس ملک کی رولنگ ایلیٹ جس طرح سے قانون سے بالاتر ہو کر اپنے مفادات کو تحفظ دے رہی ہے، اس کو تقویت دے رہی ہے، اس کو پروموٹ کر رہی ہے، اس سے پاکستان کے معیشت کا نظام اور زیادہ پیرالائزڈ قسم کا ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آج بھی اگر پاکستان نے چاہتا ہے کہ دنیا اس پر اعتماد کرے، چاہتا ہے کہ پاکستان معیشت کے لیے نئے امکانات کو پیدا کرے، نئی اپرچونٹی کو کریٹ کرے، پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، تو اس کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ وہ سیاسی ماحول بھی ہے اور وہ سیکیورٹی کا ماحول بھی ہے۔ اس طرح کے حالات میں جو سیکیورٹی کے حالات ہیں، یہاں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ انرجی کے کرائسس میں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ یہ بھاری بھرکم ٹیکسوں کی مدد سے کون پاکستان میں کاروبار کرنے کی کوشش کرے گا؟ اور یہ جو پالیٹکس کو ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلا کر ہم اپنے ہاتھ میں سارا نظام لینا چاہتے ہیں، وہ کیسے آگے بڑھ سکے گا؟ ان سوالوں کا جواب اس وقت نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، اس کا جواب نہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی قیادت حکومت کے اندر ہے اس کے پاس ہے، نہ اپوزیشن کے پاس ہے، نہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ان چیزوں کو چاہتی ہے، سوائے سمجھوتوں کی سیاست کے، مفاداتی سیاست کے، اور کچھ نہیں ہو رہا۔ کاروباری طبقہ ہڑتال کرتا ہے تو حکومت ان کے آگے سرنڈر اپنے آپ کو کر دیتی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے ہم اس وقت گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اپنے آپ کو گزار رہے ہیں مشکل حالات میں، اور ایک ایسے حالات میں جہاں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ آسانیاں کیسے پیدا ہوں گی؟ جب تک ہم ایگریسو ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک ہم اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک ہم بیوروکریٹک ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک ہم FBR کے اندر ریفارمز نہیں کریں گے، جب تک ہم معیشت سے جڑی پالیسیوں کو ریوزٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم عام آدمی کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک پاکستان کے اندر معیشت
اور سیاست کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو بڑے بڑے خوشنما نعرے لگا کر سیاست، جمہوریت اور معیشت کے بارے میں دعوے کیے جا رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہمیں بیوقوف بنانے کا ایک اعلیٰ کھیل جو ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کی طرف سے چل رہا ہے۔ اس لیے لوگوں کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، یہ نظام جس انداز سے چل رہا ہے نہیں چل سکے گا، اور اگر آپ اس کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ سوائے آپ کے لیے حالات کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے، فیصلہ ساز لوگوں کو کرنا ہے، جن کے پاس اختیار ہے ان کو کرنا ہے۔ اگر وہ اپنی سمت کو درست نہیں کریں گے تو وہ قومی مجرم کے طور پر سامنے آئیں گے، جن کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے، جن کی مجرمانہ نااہلی کی وجہ سے، جن کی مجرمانہ مفاداتی سیاست کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت ایک ایسے مقام پہ کھڑی ہے جہاں ہم اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ فکر مند بھی ہیں اور کچھ مایوسی کا پہلو بھی ہم پر غالب نظر آتا ہے۔